اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ صدائے محراب ایک ایسی صدا جس کی گونج الحمدللہ پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، اور یہ ایک پروگرام نہیں بلکہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہے الحمدللہ۔ کون جانتا تھا آج سے چند ماہ یا چند سال قبل کہ ایک ایسے پروگرام کی ضرورت پیش آئے گی کہ جس میں لوگوں کی رہنمائی ہوگی، لوگوں کے عقائد کو درست کیا جائے گا اور لوگوں کے صحیح معنوں میں مسائل کا حل پیش کیا جائے گا۔ لیکن میں اور آپ پیش آمدہ مسائل کو اس طرح سمجھ نہیں سکتے، اس طرح دیکھ نہیں سکتے، اس طرح اس کو انالائز نہیں کر سکتے جس طرح کوئی صاحب بصیرت کر سکتا ہے، جس طرح کوئی صاحب علم کر سکتا ہے، جس طرح کوئی صاحب معرفت کر سکتا ہے، جس طرح کوئی اللہ کا کامل ولی کر سکتا ہے۔ اور الحمدللہ صدائے محراب کی بنیاد ڈالتے ہوئے حضور قبلہ شاہ جی کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی کہ امت کو رہنمائی کی ضرورت ہے، امت کو اس وقت ایک مرکز کی ضرورت ہے، امت کو اس وقت اعلائے کلمت الحق کے بلند کرنے کے حوالے سے ایک ایسے پروگرام کی ضرورت ہے کہ جسے صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں رہنے والے، دیکھنے والے، بسنے والے اپنی سیرابی کا سامان کریں۔ مفکر اسلام، مفسر قرآن، قائد ملت اسلامیہ، حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت حضور قبلہ سید محمد ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اس محفل کے ذریعے نہ جانے کتنی محافل کی بنیاد رکھ دی ہے۔ یا پھر بات سمجھیں کہ اس محفل کا تذکرہ محافل میں ہوتا ہے، اس محفل کا تذکرہ گھروں میں ہوتا ہے، اس محفل کا تذکرہ خانقاہوں میں ہوتا ہے، اس محفل کا تذکرہ ہر اس شخص کی زبان پر نظر آتا ہے کہ جو دل میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد رکھتا ہے الحمدللہ۔ اور حضور قبلہ شاہ جی زیدہ مجدہ نے ایک پروگرام میں ایک بات فرمائی تھی، خدا کی قسم وہ بات میں جب بھی سوچتا ہوں تو یہ بات میرے سامنے آتی ہے کہ کوئی اللہ کا کامل ولی ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، پیش آمدہ مسائل کی طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے، آپ کی توجہ مستقبل کی طرف ہوتی ہے کہ کس طرح مستقبل کے مسائل اور معاملات کو دیکھا جائے۔ تو قبلہ شاہ جی نے فرمایا تھا کہ اب نئی صف بندیاں ہوں گی، اور وہ آج وقت اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ الحمدللہ حق کہنے والے نظر آ رہے ہیں، آسمان پر ستاروں کی طرح چمکتے نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ میری خوش بختی ہے کہ آج میں ایک بار پھر صدائے محراب کا حصہ ہوں۔ قبلہ شاہ جی نے اور ہمارے انتہائی محترم مکرم حضرت علامہ شیخ محمد قاسم صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ یاد فرمایا۔ ہمارے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب محمد عامر فیاضی صاحب اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں اور خود بڑی دلچسپی رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب سے جو ان کی والہانہ عقیدت ہے اس کا میں گواہ ہوں، اور ہمارے ARYQ TV کے چیئرمین حاجی عبدالرؤوف صاحب جس انداز میں شاہ صاحب سے محبت فرماتے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مثال آپ ہے۔ تلاوت کلام الرحمن سے باقاعدہ طور پر اس محفل مقدسہ کا صدائے محراب کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں تلاوت کلام الرحمن کے لیے حضرت علامہ حافظ محمد اکبر صاحب تشریف لائیں اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کے پڑھنے والے قاری کے لیے، بندہ مومن کے لیے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کیا اچھا کہا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اور یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن کی بلکہ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت۔ آج کے اہل ایمان کو، مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا عناصر ہیں ایک مسلمان کے، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے مومن کی۔ اب اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کا اور محبتوں کا خراج پیش کیا جائے گا کہ جن کے لیے جتنا لکھا جائے کم ہے۔ تو کہنے والے نے کچھ اس طرح کہا، کوئی ایک سطر نہ باب ہے، آقا تیرے نام پوری کتاب ہے۔
آپ کے ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہاں بیٹھنے والا ہر فرد حضرت قبلہ شاہ جی کے خیالات، آپ کے افکار اور آپ کے خوش عقیدہ نظریات کا پرتو نظر آنے والا شخص ہے، اور صاحب ذوق لوگ موجود ہیں. کوئی ایک سطر نہ باب ہے، آقا تیرے نام پوری کتاب ہے. کوئی ایک سطر نہ باب ہے، تیرے نام پوری کتاب ہے. ہما کائنات سوال تھی، ہما کائنات سوال تھی، آقا تیرا انتخاب جواب ہے. ہما کائنات سوال تھی، تیرا انتخاب جواب ہے. تیرے در پہ جانا طلب میری، تیرے در پہ جانا. دعا کریں شاہ جی کے اللہ تعالیٰ وجود مسعود کی برکت سے آپ کی اور ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہم پر حرمین طیبین کے دروازے کھل جائیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت بھی لائے. تیرے در پہ جانا طلب میری، تیرے در پہ جانا طلب میری، تجھے دیکھنا میرا خواب ہے. تیرے در پہ جانا طلب میری، تجھے دیکھنا میرا خواب ہے. میرا مدعا میرا منتہا، میرا مدعا میرا منتہا فقط آپ ہی کی جناب ہے. میرا مدعا میرا منتہا فقط آپ ہی کی جناب ہے. لاہور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہر سے تشریف لائے ہوئے ایک ایسے سینئر شناخہ ماشاءاللہ کہ جنہوں نے کئی دہائیوں پر مشتمل اپنی عقیدتوں کا سفر طے کیا ہے، اور آج حضور قبلہ شاہ جی کہ اس ادارے میں ماشاءاللہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں موجود ہے. میری مراد محترم جناب مرغوب الحاج محمد مرغوب احمد حمدانی صاحب تشریف لائیں اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں. صرف جذبوں کو ابھارنے کے لیے نعروں کا جواب بھی دیں. معلوم ہو کہ صدائے محراب میں بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اب وہ نعرہ کہ جو ہماری اور آپ کی عقیدتوں کا مرکز اور محور ہے، اس کا جواب بھی ویسے ہی دینا ہے. نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے. اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. لب ہیں تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے. پنجتن نے ہے ایسا نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. پنجتن نے ہے ایسا نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. امتی ہوں میں شاہ زمن کا،
ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، اور نوکر حسین و حسن کا، صدقے جاؤں حسین و حسن کے، ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے، صدقے جاؤں حسین و حسن کے، ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے۔ اے مولا قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں، قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں، علی کا ہر سجن بولا علی مولا، علی مولا، علی کا ہر سجن بولا علی مولا، علی مولا، یا شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے، شہنشاہوں سے جب پوچھا شہنشاہی ملی کیسے، ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا، علی مولا، ہر ایک شاہ زمن بولا علی مولا، علی مولا، علی کے نام پر جتنا بھی میں نے فن لٹایا تھا، سرے محشر وہ فن بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، قصیدہ جب پڑھا میں نے علی مولا کا محفل میں، علی کا ہر سجن بولا علی مولا، علی مولا، یا علی کا ہر سجن بولا علی مولا، علی مولا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کر رہے تھے۔ علامہ شیخ محمد قاسم صاحب فرما رہے تھے اولڈ از گولڈ ہوتا ہے، اور واقعتاً ماشاءاللہ آپ کا معیار ہے، انداز ہے، اور آپ حضرات نے نعت کے حوالے سے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو، یتیمی جس نے دیکھی اس بلند اقبال کو دیکھو، کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو۔ اب مجھے نہیں معلوم اس مصرے پہ آپ کی کتنی داد آئے گی، یا اس پر آپ مولا علی کے بابا جان سے کتنی محبت کا اظہار کریں گے۔ کسی کے لال ہو تو آمنہ کے لال کو دیکھو، ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو، ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو، اگر عابد ہو تو عبداللہ کے خورشید کو دیکھو، جو شیدائے اخوت ہو تو اس گیرائی کو دیکھو، جو شیدائے اخوت ہو
تو اس گیرائی کو دیکھو، کسی کے بھائی ہو تو پھر علی کے بھائی کو دیکھو۔ جو یا علی یا علی یا علی، ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو۔ یہ محسن اسلام کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اکبر۔ ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو جو تحفظ ناموس رسالت کا پہلا سپاہی ہے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو، ابو طالب کے اس سرمایہ امید کو دیکھو، جو عابد ہو تو عبداللہ کے خورشید کو دیکھو، جو شہدائے اخوت ہو تو اس گیرائی کو دیکھو، کسی کے بھائی ہو تو پھر علی کے بھائی کو دیکھو، جو کمسن ہو تو اس کی کمسنی میں فکر کو دیکھو، جو کمسن ہو تو اس کی کمسنی میں فکر کو دیکھو، جوان ہو تو جوانی میں خدا کے ذکر کو دیکھو، جوان ہو تو درود اس پر، سلام اس پر، درود اس پر، سلام اس پر، نگاہ درد سے بھیجو، کسی کے باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو، درود اس پر، سلام اس پر، نگاہ درد سے بھیجو، درود اس پر، سلام اس پر، نگاہ درد سے بھیجو، کسی کے باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو، کسی کے باپ ہو تو فاطمہ کے باپ کو دیکھو، سلام اللہ تعالی علیہا۔ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے التماس گزار ہوں، وطن عزیز پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ، خوش الہان، خوش آواز، ایک سینئر سناخہ اور ایک ایسے صاحب فن سناخہ کہ ماشاءاللہ جو کلام پڑھا بہت خوبصورت پڑھا، الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کشور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ درود پاک تمام حضرات صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا۔ مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، اس لیے مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی، مجھ کو عشق
نبی اس قدر مل گیا، اور جب مل گیا تو جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا۔ اور شعر سنیں، اس کا دیوانہ ہوں، اس کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب ہوں۔ اس کا دیوانہ اور میں تو دیوانہ، اور لگو دیوانہ دیوانہ، اس کا دیوانہ ہو، اس کا مجذوب، کیا یہ کم ہے کہ میں اس سے منسوب سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر میں گیا، مفلس زندگی، ہاں جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، جب سے ہم پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے ہم پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئے، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئے، میری خانہ بدوشی کو گھر میں گیا، مفلس زندگی، رحمت دو جہاں ہم بے کساں، رحمت دو جہاں ہم بے کساں، شافعِ امتاں وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں ہم بے کساں، یا رسول اللہ ذرہ میں صحرا توں، قطرہ میں دریا توں، پستی میں بالا توں، ادنا میں اعلیٰ توں، خاکی میں
نوری تو خادم میں آقا دو خواجہ صاحب مانتے نہیں میرا دل بھی تو دلدار بھی تو میرا جسم بھی تو میری جان بھی تو میری آن بھی تو میری شان بھی تو میرا سوز بھی تو تے گداز بھی تو میرا مصحف تے قرآن بھی تو میرا مصحف تے قرآن بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو اور نالے عرشاں دا مہمان بھی تو او میں مکدی کل مکا دیوا ساڈا دین بھی کیوں دے ایمان بھی تو مہلکا کچھ نہ دل ربا دل کشا مجتبی مصطفیٰ رانوا پیشوا مالکا کچھ نہ دل ربا دل کشا مجتبی مصطفیٰ رانما پیشوا جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں جملہ محبوبیاں انگنت خوبیاں ہو سکے نہ بیان وہ کہاں میں کہاں رہیں اسی طرح قلوب کو مصفہ اور مجلہ فرماتے رہیں اسی طرح یہ محفل سجی رہے اور صدائے محراب کی تجلیات جو ہیں وہ پوری دنیا میں اسی طرح اپنی نور کی کرنیں بکھیرتی رہیں کوئی مانے یا نہ مانے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے دارالامان ہے فاطمہ ہر مسلمان کے لیے دارالامان ہے فاطمہ لا شبہ سرکار کی تسکین جاں ہے فاطمہ لا شبہ سرکار کی تسکین جاں ہے فاطمہ سیدائے خلد ہیں وہ سیدائے عالمی ہے مسلم ہر جگہ پر حکمراں ہے فاطمہ حکمراں ہے فاطمہ وہ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کی ہے جاں وہ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کی ہے جاں نور عین سید ہر انس و جاں ہے فاطمہ ہر انس و جاں ہے فاطمہ فقر و فاقہ میں کئی کٹی ہے جن کی ساری زندگی فقر و فاقہ میں کٹی ہے جن کی ساری زندگی وہ کرمگار و حکیمہ حکیمہ جہاں ہے فاطمہ وہ کرمگار و حکیمہ جہاں ہے فاطمہ ہر مسلمان کے لیے دارالامان ہے فاطمہ میں قبلہ شاہ جی کو خطاب سے پہلے چاہتا ہوں کہ علی علی ہر زبان پر ہو تو آل رسول کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کیا ہماری اور آپ کی نسلیں اہل بیت اطہار کا صدقہ لیتی رہیں گی زبان پر ہے ہر گھڑی علی 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 زبان پر ہے ہر گھڑی زبان پر ہے ہر گھڑی زبان پر ہے ہر گھڑی میری متاع زندگی میری متاع زندگی بڑا دلیر کون ہے خدا کا شیر کون ہے بڑا دلیر کون ہے خدا کا شیر کون ہے جسے نبی کہیں اخی علی 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 جسے نبی کہیں اخی
جسے نبی کہیں اخی علی 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 علی، وہ دشت ہو کہ ہو جبل، نفس نفس ہر ایک پل وظیفہ قلندری، علی 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 علی۔ اب میرے ساتھ مل کر سب نے کہنا ہے علی 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 علی۔ عالم اسلام کی ممتاز مقتدر اور مقتدا شخصیت، میں نے مقتدا اس لیے کہا کہ ہمارے قائد محترم الحمدللہ وہ منصب رکھتے ہیں الحمدللہ جو اس وقت مقتدا کی بھی حیثیت رکھتے ہیں اور مصلح امت کی بھی حیثیت رکھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے سربراہ بانی و سربراہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ عالی مقام ناظرین، حاضرین اور سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے صدق و صداقت کے روحانی وسائل۔ اسی عنوان پر روشنی حاصل کرنے کے لیے میں نے سورہ احزاب سے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت پائی ہے۔ آیت کا تفسیری ترجمہ یہ ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ وقولو، اور کہو قولا سدیدا، سیدھی بات، 2 ٹوک بات اور سچی بات۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں 2 انعام عطا کرے گا۔ پہلا انعام ذکر ہوا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا، تمہارے اعمال صحیح اور درست ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو
معاف کر دے گا. تمہاری لغزشیں، تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. یہاں میں عرض کروں گا کہ اسلامی تہذیب اور افکار کے جو سرچشمے ہیں ان میں اور دوسرے لوگوں کی سوچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دنیا میں اس کتاب کا بڑا شہرہ ہے کہ 48 لاز آف پار، کہ دنیا میں قوت حاصل کرنے کے 48 قوانین ہیں. ان سے کوئی شخص طاقت حاصل کر سکتا ہے. بڑا دکھ ہوا کہ جو وائی تباہی اس کتاب نے مچائی کہ کہا گیا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ تم پر لوگوں کو یقین آ جائے اور وہ تمہیں اعتماد دینے لگ جائیں. صاف واضح فرق ہے. تم جھوٹ بولو، مقام پاؤ گے، اور یہاں قرآن کہتا ہے بات سیدھی کرو، اللہ تمہیں بھی صحیح کر دے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی صحیح کر دے گا، تمہارے اعمال صحیح ہو جائیں گے. منطقی ترتیب سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ جب اعمال صحیح نہ ہوں تو اس کا معنی ہے کہ ہم زندگی کی جڑوں کو جھوٹ کا پانی دیتے ہیں. اگر صدق کی نکاسی ہوتی، سچائی ہوتی، تو بدکاریاں نہ ہوتی، سنت مصطفیٰ کے جھرنے پھوٹتے اور چشمے جاری ہوتے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں قول سدید کیا چیز ہے. سد کا معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی ڈیم ہے، ڈیم پانی کا. جس وقت پانی کو روکا جائے تو جس بند سے پانی روکا جاتا ہے اس کو سد کہتے ہیں. عالی وقار دوستو، تہذیب نے لکھا کہ جب قدرتی روک ہو تو اس کو سد کہتے ہیں. جب آرٹیفیشل رکاوٹ ہو تو اس کو سد کہتے ہیں. سد اور سد. راغب اصفہانی نے اس کو مترادف قرار دیا. سورہ کاف ہماری مدد کرتی ہے کہ جس وقت
سکندر اعظم کا گزر یاجوج ماجوج کے دیش میں ہوا تو وہاں کی قوم نے کہا کہ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک بند بنائیں، روک بنائیں۔ لیکن ذوالقرنین نے آگے سے کہا کہ میں سد نہیں بنا کے دیتا، میں کیا بنا کے دوں گا؟ فَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا۔ انہوں نے کہا کہ سد بنائیں، اور سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ میں تمہیں ردم بنا کے دوں گا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو سد ہے اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط بند، لیکن اتنا مضبوط بھی نہیں ہوتا کہ ٹوٹے نہ۔ کبھی کبھی تربیلا ڈیم کے بند میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہیں، تو جس میں امکان ہو ٹوٹنے کا وہ سد ہوگا، اور جس کو توڑا نہ جا سکے وہ ردم ہوگا۔ تو سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تمہارا تقاضا ہے کہ سد بناؤ، میں تو تم پر اور احسان کرنے لگا ہوں کہ میں ردم بناؤں گا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ رب کریم نے کہا کہ روک، قول سدید اس بلیغ متکلم ادیب دانشور شاعر نغز کو، اہل ادب کو کہتے ہیں کہ جس کی باتیں روک پیدا کر دیں، کہ جھوٹے پورا زور لگائیں لیکن ان کے جھوٹ کا چارہ کار نہ ہو۔ کوئی صادق امین آئے تو جھوٹ برف کی طرح پگھل جائے اور سچ کا جھنڈا اور پھریرا لہرانے لگ جائے۔ قرآن حکیم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کرو، دو ٹوک کرو۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، کہتے ہیں کہ صبح صبح جس وقت بندہ اٹھتا ہے تو یہ زبان سب اعضاء سے پوچھتی ہے کہ رات کیسے گزری، کیف اصبحتم، تمہاری رات کیسے گزری۔ گویا ہاتھ سے سوال، آنکھ سے سوال، سر سے سوال، بازو سے سوال، چھاتی سے سوال، دل سے سوال کہ رات کیسی گزری۔ تو آگے سے اعضاء زبان کو جواب دیتے ہیں کہ اگر تو گڑبڑ نہ کرے تو بڑی خیریت ہے۔ گویا انسان کے اندر دو ہی چیزیں ہیں جو اسے گناہوں کی آگ میں پھینکنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک اس کی جنسی رغبتیں، شہوات، اسے آتش سوزاں کے تنور میں جا پھینکتی ہیں، اور دوسری زبان ہے۔ آج بفضل تعالی احیاء العلوم میں پڑھ رہا تھا تو عالی مرتبت گریٹ اسکالر کہا جاتا ہے کہ ڈی کارٹ نے ان کی چوری کی اور کتابیں لکھی۔ اگر وہ غزالی کی گلی سے نہ گزرتا
تو شاید ڈیکارٹ نہ ہوتا۔ غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ 30 جرائم ہیں جن کے ارتکاب کا ذریعہ زبان بنتی ہے۔ آپ نے لکھا جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، منافقت ہے، خوشامد ہے، بد زبانی ہے، ٹھٹھا اور استہزاء ہے، راز فاش کرنا ہے، باطل گفتگو کرنا ہے، بے جا لعنت کرنا ہے، تسنن و ریاکاری کی باتیں ہیں، تہمت لگانا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، فحاشی ہے، افواہیں پھیلانا ہے، خود ستائی ہے، ایذاء رسانی ہے، کفران نعمت ہے، غلط گانے گانے ہیں اور بے جا اصرار ہے، ڈیٹائی ہے، کسی کو گالی دینا ہے، سب و شتم کرنا ہے، تانے دینا ہے۔ یہ سارے کام انسان زبان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کتاب کے ترجمہ کی توفیق دی، اس کا نام ہے جمال الصمت بھی بیان حسن الصمت، کہ انسان چمک جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے اگر وہ چپ ہونے کا وظیفہ کر لے، اگر وہ خاموشی کو مقصود حیات بنا لے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ تھوڑا دھیان چاہوں گا، اس سے پہلی آیت علماء افاضل جلیل القدر لوگ تشریف فرما رہے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں۔ اس سے پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دی، تکلیف دی۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پروپیگنڈے سے موسیٰ کو محفوظ کیا۔ اگلی بات قابل غور ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، تہمت کے لگائی کہ ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا پہاڑ کی چوٹی پر، تو قوم کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام اس کے ذمہ دار ہیں۔ کبھی یہ باتیں کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بدن میں عیب ہے، طرح طرح کی باتیں، کبھی کہتے کہ یہ خاندان ٹھیک نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو باتیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوئیں حضور کی امت میں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا ناموس رسالت کے خلاف ہرزہ سرائیاں نہیں ہو رہی؟ ادھر موسیٰ کے گھر کی مخالفت ہو رہی تھی، ادھر گھرانے رسول کی مخالفت ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کے ماتھے کی لکیروں کو پڑھ گیا ہوں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ نے بچا لیا، ان کی پروپیگنڈا، ان کی سازشی سکیم سے اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا۔ تو تعریف کی موسیٰ کی، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ اس لیے بچ کے کہ سونے چہرے والا تھا۔ وجیہا وجہ سے ہے، وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام وجی تھے،
تو حضور کی امت میں بھی کوئی وجی ہو یار، بڑے دانا لوگ ہو، بہت ہی دانا لوگ ہو، جو قوم اشاروں کو سمجھتی ہو، اس قوم کی فصاحت اور انڈرسٹینڈنگ اور اپروچ کا عالم کیا ہوگا؟ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيًّا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا، اور فلاں بندہ منہ ماندرے والا ہے، منہ ماندرے والا ہے۔ ایک جگہ میں نے بڑے لوگ جو عرف میں بڑے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ جب وفد بھیجیں تو کوئی چہرے والا بندہ بھیجیں، اسی طرح بندہ نہ جائے، بندہ وجی ہو، جس وقت نظر ان پر پڑے گی تو جناب اگلے آدمی کے پاؤں سے ہوا ویسے ہی نکل جائے، روب اور دبدبے والا بندہ، رب اور دبدبے والا بندہ ہو۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيًّا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے وجی تھے، وہ سونے چہرے والے تھے۔ جس کو طور نے دیکھا اور جس نے طور کو دیکھا، وجی تو تھا نا۔ آئیے حضور نے بھی وجی بنائے۔ دیکھیں یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جو الٹی سیدھی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی گئیں ان کا حوالہ دیا، جو حضور کی امت نے کی وہ ان کا حوالہ نہ دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابن عاشور نے لکھا وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس رحمت للعالمین نہیں تھا، اور امت مصطفیٰ کے پاس رحمت للعالمین ہے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيًّا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ چہرے والا بندہ ہو، اللہ پاک نے ولی کی نشانی بتائی کہ ذَرَّهُ ذُکِرَ اللہ، جس کا چہرہ دیکھو اللہ یاد آ جائے۔ گویا بعض چہرے ایسے ہیں کہ جن چہروں پر تمہاری نظر پڑے تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس لیے چہروں کی تلاش خدا کی تلاش ہے، چہروں کی تلاش خدا کی تلاش ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، خدا کے شریک نہیں ہے، اللہ لا شریک ہے، وہ واحد احد صمد فرد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ لیکن سنو، طور دیکھ کے اگر خدا یاد آتا ہے تو کیا حرج ہے کہ علی کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے؟ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيًّا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ بات سیدھی کرو، دو ٹوک۔ اب میں تیسرا حوالہ دوں گا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حضور کی ذات کے بارے میں سب سے پہلے کون سے اوصاف تھے جن کا اقرار کافروں نے بھی کیا، وہ آپ کا صادق ہونا اور امین ہونا، آپ کا سچا ہونا اور آپ کا امین ہونا۔ کچھ راز تو ہے، یہ صادق اور امین ہمارے زمانے کے نہیں تھے کہ جس صادق کو صادق لکھنا نہ آئے وہ اس کا معنی کیا جانے گا، اور جس امین کو امانت لفظ کی ادائیگی نہ آئے وہ امین کیسا ہوگا۔
اس آسمان کے ستاروں نے صادق اور امین ایک ہی دیکھا ہے، وہ آمینہ کا لخت جگر محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھو یہ صدق اور امانت اتنی اعلیٰ چیزیں ہیں، جس وقت کسی جگہ سفر ہو نا تو اپنے سفر میں کوئی توشہ راہ ہو یا نہ ہو لیکن صدق اور امانت ہو۔ اسی لیے حضور نے جب سفر ہجرت کیا تو جو امین تھا بستر پر لٹا دیا، جو صدیق تھا اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صداقت کی امپورٹنس اور اہمیت اور فضیلت اتنی ہے کہ قوموں کی زندگی میں اور ملتوں کی زندگی میں صدق اور امانت کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ ایک کو میں نے کہا کہ وہ امین تھا، ایک کو کہا میں نے صدیق تھا، لیکن دیکھا جائے تو جو صدیق تھا وہ امین بھی تھا، جو امین تھا وہ صدیق بھی تھا۔ یہ دونوں صفتیں دونوں کے اندر تھیں۔ اگر امانت دیکھنا چاہیں تو جناب علی سے پوچھیں کیوں رکے؟ کہا آل مکہ کی امانتیں ان کو ادا کرنے کے لیے رکا ہوں۔ اور صدیق سے پوچھو کہ آپ کے پاس کون سی امانت ہے؟ کہا جب امت کو ضرورت ہو صدیق کے پاس مصطفیٰ ملے گا۔ گویا رسول کریم کے وجود کی امانت کو جس طرح اس کی پریزرویشن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اگر صدق اور امانت دونوں دیکھنے ہوں تو علی نے کہا کہ میں کٹ سکتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں۔ جناب قول سدید، سیدھی باتیں کرنا، یہ ڈپلومیٹک لینگویج کی تائید قرآن نہیں کرتا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے حدیث ڈپلومیٹک لینگویج کی تائید نہیں کرتی کہ ہر لفظ کے 2 معنی ہوں، پھر ہر 2 معنوں کے 4 معنی ہوں، پھر 4 معنی پھر انڈے دیں، ان سے پھر بچے نکلیں۔ جس وقت جو چاہو معنی نکال لو۔ میرے مصطفیٰ نے کہا میں فرش پر ہوں یا میں عرش پر ہوں، جب بات کروں تو صدق ہی کرتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی کہا کہ سچ بولیں۔ ایک حدیث شریف آپ کو سنانا چاہوں گا، اللہ جھوٹوں کے ماحول سے بچائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاتی علی الناس سنوات خداعات۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4036۔ یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا، اس میں کچھ سال ایسے آئیں گے کہ فریب ہی فریب ہوگا، منافقت ہی منافقت ہوگی، جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا، خداع جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے فرمایا یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق۔ جھوٹوں کی لوگ تائید کریں گے اور سچوں کی لوگ مخالفت کریں گے۔ وَيُخَوَّنُ فِيَ الْأَمِينَ، جو اصل امانت دار ہیں ان کو خائن سمجھا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيَ الرُّوَيْبِضَةِ، اللہ اللہ، میں کوئی زیادہ خطرناک جملے نہیں کہتا،
وہ دور نازک تو ہے نا جس دور میں یزید پر کتابیں لکھی جائیں، یزید کی تائید کی جائے، یزید کو اپنے افکار کا مرجع قرار دیا جائے اور حسین کی بات کرنے سے زبان کٹے اور حسین کی بات کرنے سے بندہ گھبرائے۔ میرے حضور نے کہا کہ وَيَنْتِقُ فِيهَا رُوَيْبِدَةٌ، اس میں رویبدہ لوگ ہوں گے۔ میں مانا کرتا ہوں، بس لوگ انہیں کی باتیں یہ جن کی زبانیں چالو ہوتی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، ان کی عزت کی جائے گی۔ اور جو عزت والے ہیں ان کو اوندا کیا جائے گا۔ قیل ومن رویبدہ، حضور سے پوچھا گیا رویبدہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ یہ جو متون ہیں عام کتابوں کے ان میں رویبسہ لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں ربض یربد سے ہے۔ ربض یہ لفظ ہے، یہ ربس لفظ نہیں ہے یہ۔ اچھا یا رسول اللہ یہ رویبدہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ قال الرجل الطافع فی امر العامہ، چکری آدمی، جھوٹا آدمی جو ہر آدمی کے معاملے میں مداخلت کرے گا۔ ویسے رسول کریم کی تعلیمات ہیں کہ کسی کے پاس جاؤ تو لا تجلسوا علی اریکۃ احد، کسی کی مسند پر بھی نہ بیٹھو، کسی کی مسند پر نہ بیٹھو۔ تو میرے دوستو مجھے تو اس کا بڑا تجربہ ہوا۔ ایک دفعہ میں ایک دکاندار کی بوری پر جا بیٹھا تو جو گاہک آتے مجھے کہتے جی چنے کا ریٹ کیا ہے اور لوبیے کا ریٹ کیا ہے۔ مجھے حضور کی حدیث سمجھ آ گئی، کسی کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پروفاؤنڈ نالج نہیں ہے کسی شعبے کا تو آپ اس کی مسند پر مت بیٹھیں، یہ بھی چیٹنگ ہے۔ میں اگر اس پر گرہ لگاؤں تو آپ مجھے کہیں گے میں سیاستدان ہوں، میں گرہ نہیں لگاتا، لیکن ہوتا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، بنا ہوا وزیر صحت ہوتا ہے، اور جناب ہوتا ڈاکٹر ہے تو کھیلوں کا منسٹر لگا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے میرٹ نہیں ہے۔ آپ حضور کا زمانہ دیکھیں، ابو بکر صدیق کو دیکھیں، عمر کو دیکھیں، عثمان کو دیکھیں، علی کو دیکھیں، آپ حضور کی مردم شناسی کو داد دیں گے کہ ہر شخص ادھر بٹھایا جدھر بیٹھنے کا وہ اہل تھا۔ علی جناب دوستو، یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی کامیابی کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ سارے ہیلے بانے کرنے پڑتے ہیں، بندہ کامیاب زندگی بسر کرنے لگ جائے۔ قرآن مجید کی اگلی آیت سنیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سب سے بڑا کامیاب تو وہ آدمی ہے جس کو حضور مل گئی، جس کو رسول کریم کی اطاعت مل گئی، اس کے گناہ بخشے گئے، اس کے اعمال صحیح ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدی غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی زبان میں بڑی فصاحت ہے اور کبھی کنٹرڈکشن نہیں دیکھا، تضاد نہیں دیکھا، آپ چلتے ہیں تو جناب فصاحت بلاغت کا می برسنے لگ جاتا ہے، تضاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب ممبر پر بیٹھا تھا بیٹھنے سے پہلے حضور نے آ کے مجھے اپنی زبان چسوا دی تھی۔
گھر والوں پر طنز نہ کرو، گھر والوں کو سمجھو۔ اگر حضور ساروں کو رحمت دیتے ہیں تو حضور اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں دیتے، حضور کچھ نہیں عطا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام رضا پاک، اعلی حضرت فاضل بریلوی نہیں، اعلی حضرت کا نام جس رضا پر ہے، امام رضا موسیٰ کاظم کے بیٹے، ان کا ایک قول سنانے لگا ہوں کہ تم ساری زندگی کوشش کرو، تم سارے لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، اور تم ساری زندگی کوشش کرو تو ساروں کے منہ بند نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں سے الجھو نا، اپنا اللہ اللہ کرو، حضور کو راضی کیے جاؤ، اللہ اللہ کرو، ذکر خدا کرو، اپنے صراط مستقیم پر گامزن رہو، اللہ تمہیں کامیابیاں عطا کر دے گا۔ آئیے میں محترم ڈاکٹر قمر نیازی صاحب، آپ کو یہ انگلینڈ کے 4 نسلوں کے ڈاکٹر ہیں، دادا پردادا سارے ڈاکٹر، میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کی انگریزی زبان میں کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے لسن ٹو یور کانشینس، اپنے ضمیر کو سنو، اور یہ کتاب لکھی ہے فرینک ساننبرگ، بہت بڑا مفکر ہے امریکہ کا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر آپ اپنی باتوں کو سدید کرنا چاہتی ہیں تو یہ احتیاطیں برتو۔ تھنک بیفور یو اسپیک، بولنے سے پہلے سوچو کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو اس سے خرابی بڑھتی ہے یا صحت مند حالات کو قوت ملتی ہے۔ جناب دوسری بات لکھی تو مجھے پھر قرآن یاد آیا، وہ کہتا ہے say what you mean and mean what you say، وہی کہو جو چاہتے ہو اور وہی کرو جو کہتے ہو۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ سورہ صف میں ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ تمہارا عمل تمہارے قول کے مطابق ہو۔ کہتے ہیں کہ قول سدید وہ ہوتا ہے جس کو کہنے والے کو عملیت اور روحانیت اس کے پاس ہو، بدن انسان کا چیختا رہے، انسان ممبر پر چڑھ کر، یہ بھی ایک بات عرض کر دوں، در منصور نے اس کو نقل کیا کہ حضور جب بھی خطبہ دیتے حضور یہ آیت پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی خطبہ دیتے حضور تو یہ آیت پڑھتے۔ یہ جو ہم خطیب پڑھتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن یہ عمر بن عبدالعزیز کا یہ طریقہ تھا، وہ پڑھتے تھے، لوگوں میں مروج ہو گیا، تو وہ بھی آیت ہے یہ بھی آیت ہے۔ حضور پڑھتے قولوا قولا سدیدا، باتیں سیدھی کرو۔ اسی لیے امام باقر پاک کہتے ہیں میں نے اپنے بابا جان زین العابدین سے جتنے خطبے سنے، ہر خطبہ ختم ہوتا تھا اس آیت پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور بات سیدھی کرو، موضوع بات جو نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور معنی مجھے یاد آیا،
جھوٹ پر اور جو سیدھی بات نہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ بات کذب ہے، اور کذب کا معنی انہوں نے لکھا کہ یہ گردن کی رگیں اگر کمزور ہو جائیں تو ان کو کذابت سے تعبیر کرتے ہیں، گویا جھوٹ بولنے سے قوم کی شارک کمزور ہوتی ہے اور سچ بولنے سے زندگی ملتی ہے اور حیات ملتی ہے، انسان اندر سے آباد ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک گاؤں ہے، میں نے بھی حفظ کرنا وہاں جا کے شروع کیا۔ کہا جاتا تھا کہ اس گاؤں میں جو جائے قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے۔ تو میں جب گیا تو بابا جی صاحب کی عمر کوئی 80 سال تھی۔ تو 1 بجے تک تو قرآن مجید پڑھاتے رہے۔ انہوں نے کہا چاند میں آپ تھوڑا آرام کر لوں۔ آپ ادھر ہی مسلح میں آدھا گھنٹہ لیٹے، لیٹنے کے بعد پھر اٹھ گئے اور تہجد پڑھی۔ تو میں نے پوچھا حضور اتنی کم نیند کے بعد آپ فوراً جاگ گئے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ کہنے لگے شاہ صاحب خدا کی قسم زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جس دن میں سوؤں نیند زیادہ ہے، میرا پیر میر علی ہے، وہ مجھے آ کے جگا دیتا ہے کہ اٹھ نفل پڑھ۔ تو اس سچ نے اور پیر کے ساتھ تعلق نے میرے اعمال کا قبلہ ٹھیک کر دیا ہے، میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ آج میرے دوستو سچائیاں معاشرے اور سوسائٹی سے دور ہو گئیں اور ہم محروم سے محروم ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے bend over backward to communicate in an open and honest manner۔ جب کسی کی سچی بات سنو تو جھک جاؤ، اس لیے کہ جو سچائی ہوتی ہے اس کے ساتھ نور ہوتا ہے اور رحمت ہوتی ہے۔ اعلی وقار دوستو کہا کہ tell it like it is rather than sugar coating it۔ وہ لوگ جو لیپا لوپی کر کے باتیں کرتے ہیں ان کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ جس وقت آپ کو صحبت کی ضرورت ہو کسی کے ساتھ بیٹھو تو دیکھو سچا آدمی کون ہے اور صداقت کس کے پاس ہے اور صداقت کا نور کس کے چہرے پر ہے اور کس کی لائف سچائی کے ساتھ بولتی ہے۔ میرے حضور نے کہا کہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں جا پہنچاتی ہے، اور جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور انسان کو نارے جہنم تک جا پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ present both sides of each issues to engender objectively۔ کسی مسئلے میں سوچیں تو اس کی دونوں جہتیں ہیں، سوچو، سوچنے کے بعد پھر ڈیسیژن کرو، پھر اس کی پریچنگ کرو، پھر اس کو پروپیگیٹ کرو۔ اگر تم نے یہ احتیاط نہ برتی تو تم کیسے کامیاب ہوگے؟ پھر میں عرض کروں کہ tell people the rationale behind your decision so that your intent is understood۔ کبھی بات دلیل کے بغیر نہ کرو، خصوصاً اگر خطبہ مساجد کے اندر اپنے خطبے دانش کے ساتھ، انٹلیکٹ کے ساتھ، چینجنگ میٹیریل کے ساتھ، لوگوں میں تبدیلی لانے کے جذبے کے ساتھ اگر خطبے دیے جانے لگ جائیں تو یقین جانو کہ اس زمین کا مقدر حضور کا دین بن جائے گا
آسمان کے ستارے گر سکتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی زمین یا رسول اللہ کے نعرے ضرور لگاتی رہے گی۔ عالی وقار دوستو، آج کے خطبے کی آخری بات میں آپ کے سامنے کروں تو اگر غلطی ہو جائے تو willingly accept responsibility by admitting a mistake۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو بالکل willingly بولڈ ہو کے کہو کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ایک اچھے قول کی صفتیں، قول سدید کی صفتیں۔ رب کریم نے کہا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور باتیں سیدھی سیدھی کرو۔ آج کے پروگرام کا وقت انتہا کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلا پیر استقبال رمضان کا ہوگا اور ہم استقبال رمضان ہی کے حوالے سے انشاءاللہ وہ چھوٹی سی گیدرنگ کریں گے۔ آپ کو آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ